السلام علیکم بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے استخارہ یا روحانی علاج نہیں کروایا تو آپ اپنی بہن سے بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا بہت پیارا عمل ایک بہن نے بتایا ہے۔ کبھی 1 سال پہلے میں نے انہیں یہ عمل کا طریقہ سمجھایا تھا، آج انہوں نے بولا ہے کہ اس کو لائیو کر دیں۔ لاکھوں کی الحمدللہ اللہ کے کرم سے آمدنی ہے۔ 40 دن میں الحمدللہ لاکھوں پیسہ کما رہے ہیں۔ 40 دن میں رزق دولت آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ ہوگا۔ 3 دن میں فرق، 7 دن میں بے حساب رزق، صرف 11 دن میں آپ کا کاروبار چلے گا۔ پر کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ والا عمل کریں۔ کاروبار شروع ہوا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں آ رہا، یا آپ کو پریشانی ہے، آئے دن نقصانات ہیں، تو ایک خاص طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ نقش آپ نے بنانا ہے۔ 1 گلاس پانی لینا ہے، یہ نقش اس 1 گلاس پانی میں ڈال دینا ہے۔ سورہ کوثر کو 1 بار پڑھنا ہے۔ کیا آپ کو نظر تو نہیں لگی؟ کیا آپ کے کاروبار کو کالی نظر تو نہیں لگی؟ یا آپ کے کاروبار کو کسی نے جادو تو نہیں کیا؟ یا آپ کے کاروبار کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا آپ کے کاروبار کو کسی نے بندش لگا کے تو نہیں روکا؟ آپ کے کاروبار میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا بھلا کاروبار ماشاءاللہ چل رہا تھا، یہ اس بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا بھلا یقین مانیں کہ الحمدللہ 5 دکانیں ان کی دبئی میں تھی اور 5 دکانیں ہی گاڑیوں کی تھی۔ جو بھی ان کا کام تھا 5 دکانوں میں گاڑی کا کام تھا۔ اتنا نقصان ہوا، صرف کیا تھا؟ کالی نظر لگی۔ ان کی دکانیں پہلے 2، پھر 3، پھر 4، 5ویں کے اوپر بس جب یہ ہم سے رابطہ کر رہے تھے نا، ان کی آخری دکان 5ویں دکان بس رہ گئی تھی۔ اور وہ بھی اس دکان کا جو کفیل بہت تنگ کرتا تھا۔ یہ دکان جب ہمارے پاس آئے تو ان کی بیٹے اور بیٹیاں بہت پریشان تھی، شادیوں کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھی یہ، تو یقین مانے اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنی بچیوں کی شادی کر سکیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکیں، اتنے غریب ہو چکے ہوئے تھے۔ اب الحمدللہ یہ UK بیٹھے ہیں اور ان کا رزق اور طریقہ اب آپ سمجھیں، جو ان کا رزق حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے عمل کیا۔ سورہ رحمان کو صرف سننا ہے۔ جب سورہ رحمان کو آپ سن رہے ہوں گے، سر پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ آہستہ آہستہ دل میں پڑھنا ہے۔ سمجھیں آپ اپنے رب کو پکاریں۔ سورہ رحمان اونچی آواز میں لگا دیں، سننی ہے، اور یا اللہ پکارنا ہے دل میں ہلکی سی آواز میں۔ سورہ کوثر کا یہ مطلب کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا، پانی میں نقش رکھ کر سورہ کوثر پڑھ کر، تو یہ آپ نے پینا ہے۔ اس کا طریقہ میں بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں، پہلے سورہ کوثر کا یہ چیز کمپلیٹ کر لیں۔ دن جمعۃ المبارک کا درود پاک 1 بار، جب سورہ رحمان آپ سنیں گے نا، تو سورہ رحمان کو جب آپ سنیں گے نا، تو پھر آپ نے 1 بار اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 بار سورہ رحمان کو ضرور پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد یا اللہ سر کے اوپر نا ایسے ہاتھ رکھ کے نا، سر کے اوپر ایسے دبا کے، تو سورہ رحمان جون سی ہے نا سننی ہے، یا اللہ پڑھتے رہنا دل میں۔ آپ کی دعائیں قبول، یا اللہ جتنی دفعہ کہیں گے اتنی مشکلیں آسان، اتنی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ سارا عمل آپ نے جمعۃ المبارک کو نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ 1 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا آپ کا رزق کتنا بلند ہوتا۔ کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی،
بہت ماشاءاللہ لوگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ اب یہ نقش اور پانی کا کیا کرنا ہے؟ نقش اور پانی، جب آپ یا اللہ سورہ رحمان کا عمل کر لیں جمعے کی نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء پڑھیں اور خاموشی سے کسی سے بات کیے بغیر سورہ کوثر والا پانی، نقش والا پانی آپ پی لیں۔ آپ جب پئیں گے نا، اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہوا، اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہوا، کوڑا ہوا، کڑوا ہوا، میٹھا نہ ہوا، بکبکا ہوا، اگر کڑوا ہوا، کالا جادو ہے، سفلی علم ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ بکبکا ہوا یعنی پھیکا پھیکا سا لگا، دل نہ گیا پینے کو، سمجھے کالی نظر لگی ہے، نظر بد لگی ہے۔ اگر آپ کو پانی کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، نہ وہ پھیکا ہے نہ کڑوا ہے، نہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی روزی رزق جون سا ہے نا آپ کی وجہ سے بند ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اب اگر آپ کو پانی کا ذائقہ میٹھا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، ہلکا سا میٹھا لگتا ہے کہ آپ، تو پھر آپ کے رشتہ داروں نے جو آپ کے آس پاس ہے نا، ان لوگوں نے جادو کیا ہے، ان لوگوں نے آپ پر بندش لگائی ہے، حسد اور جلن میں آپ کی بندش لگی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں جب آپ کریں، عمل کریں، ایک دفعہ مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کا حساب بھی کر دوں گی۔ جب آپ مجھے عمل کر کے بتائیں گے نا، تو اگر کہیں گے تو میں آپ کا استخارہ بھی کر دوں گی۔ اور اگر کاروباری مسئلہ اتنا مزید خراب ہو چکا ہے، تو آپ جب یہ پانی والا دم والا مسئلہ حل کریں گے نا، تو ایک دفعہ اپنی بہن سے بھی رابطہ کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو جب پانی کی فیلنگز ہو تو میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بہن بھائیوں، یہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں اپنے گھروں میں، اور مائیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں، والد صاحب سبھی جو ان سے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جن گھروں میں پریشانی ہے وہ یہ کریں، جن گھروں میں بیٹیوں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہے، یہ عمل کریں۔ ہو سکتا ہے بچی کی بندش لگائی ہو سکتا ہے جادو سفلی علم کے ذریعے آپ کے گھر کا حصار کیا ہو، بہت چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میری اگر عملیات آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھے اور عمل جو ان سے ہیں آپ کو بتاتی رہوں، جو میرے خود کے آزمائے ہوئے ہیں، جو میں لوگوں کو دے رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ فیضیاب ہوئے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ مدرسے میں جب آتے ہیں تو مدد ان کی ہوتی ہے، اور آپ کی بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ لبیک ضرور کہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، یا عمل کروانا چاہتے ہیں، یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ، اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں، ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔